اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بنیادی سوال لے کر آئے ہیں، اور ایک بہت ہی بنیادی مطلب ہے جس کو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کا مقصد و انسان کی غایت و انسان کی زندگی کے نتائج اس کے تابع نہیں ہیں جس کا وہ علم پیدا کر چکا ہے، بلکہ اس کے تابع ہیں جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی انسان کی غایات اس کی محبت کے تابع ہیں، اس کے حب کے تابع ہیں۔ یعنی جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، جن چیزوں کو وہ ترجیح دیتا ہے، جن چیزوں سے وہ دل لگا کے بیٹھ گیا ہے، اس کے مقاصد ویسے ہی ہوں گے۔ وہ وہیں جائے گا جہاں اس کی محبت ہے، جس چیز کو وہ ترجیح دے رہا ہے وہیں جائے گا۔ خوب وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، ان کی غایت بھی اسی جس چیز سے محبت کر بیٹھے ہیں اسی کے تابع ہے۔ دنیاوی حیات سے مراد یہ ہے یہاں پر، اگر دنیاوی حیات کو انسان ترجیح دینے لگ جائے، یعنی انسان اس کی لذتوں کو ترجیح دے، انسان اس کی پستیوں کو ترجیح دے، انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل نہ کرے، اگر انسان اس حیات کے اندر دین الہی کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، دین الہی کی معرفت حاصل نہ کرے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، خدا کے مقابل اپنے نفس کو اپنا الہ مان لیتا ہے، خدا کے مقابل میں انسان اپنی خواہشات کو اپنا الہ مان لیتا ہے، اور خواہشات کے مطابق جس چیز کو انسان ترجیح دیتا ہے اس کو انجام دیتا ہے، تو اس کا مقصد و اس کی غایت و اس کا نہائی نتیجہ و اس کے سفر کا انجام بھی وہی ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کی محبت الہی ہے، اللہ سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، اپنی ذاتی زندگی سے محبت نہیں ہے، بلکہ ذاتی زندگی کو وہ الہی محبت کا وسیلہ سمجھتے ہیں، وہ الہی مقاصد کا وسیلہ سمجھتے ہیں، ان کی محبت خدا کی بتائی ہوئی راہ کے اندر ہے، خدا کے بتائے ہوئے راستے کے اندر ہے۔ قرآن کریم بھی اس طرف ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے یہ نکتہ۔ قرآن کریم فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یہاں ہم توجہ کریں کہ متقین کی غایت یوم حشر، جس دن انسان کو اخروی حیات کے اندر یوم تبلی السرائر، جب انسان کی پوشیدہ چیزیں بھی واضح ہو جائیں گی، تو اس دن مظہر وہ دن آشکار کرنے والا ہے انسان کے حقائق کا کہ انسان نے کس طرف سفر کیا ہے۔ اگر وہ متقی ہے، اگر وہ اہل تقوی ہے، اگر اس نے اپنی فطرت کو سالم رکھا ہے، اس نے اپنے قلب کو سالم رکھا ہے، اس نے معرفت الہی کے نور سے اپنے قلب کو منور کیا ہے، اس نے راہ خدا میں سفر کیا ہے، تو اس کی غایت رحمان ہے، اس کی غایت رحمان ہے، خود رحمان ہے، ذات رحمان ہے، رحمانیت کے سایہ کے اندر ہوگا، انوار رحمانیت اسے گھیرے ہوئے ہوں گے، وہ انوار رحمانیت سے منور ہوگا، دنیا میں بھی رحمت الہی کی طرف سفر کرتا رہا اور آخرت میں بھی رحمت الہی ہی کی طرف جا رہا ہے، بلکہ رحمت الہی کے سائے میں اس نے دنیا میں سفر کیا، اور رحمت الہی کے سائے میں اس ذات رحمان تک پہنچ گیا ہے۔ خداوند متعال وہ حشر تجلی ہے اس دنیا کی۔ اسی طرح سے قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کو ترجیح دیتے رہے ہیں، مجرم بنے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی خداوند متعال کی اطاعت کے مقابل میں نفس کی اطاعت کی ہے، اپنی جو جی میں آتا تھا وہ کرتے رہے ہیں، جو ان کا نفس چاہتا تھا وہ کرتے رہے ہیں،
دین الہی کی معرفت حاصل نہیں کی، دین الہی کو اپنی زندگی میں ترجیح نہیں دی، دین الہی کی خاطر مشکلات برداشت نہیں کی، بلکہ دین الہی کے مقابل میں خدا نخواستہ نہ خود دین الہی کو حاصل کیا، نہ دوسروں کو حاصل کرنے دیا، نہ دین الہی کے راستے میں سہولیات فراہم کی، نہ وہ لوگ جو دین الہی کے لیے خدمت کرنا چاہتے تھے ان کی مدد کی، نہ ان کے ساتھ تعاون کیا، بلکہ خود اپنی زندگی میں مصروف رہے، دین الہی کی مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، بلکہ بعض اوقات تو دین الہی کے مقابل میں رکاوٹ بھی بنے ہیں، دین الہی کو مہجور بھی کیا ہے، دین الہی کو خاذل بھی کیا ہے، دین الہی کو چھوڑ بھی دیا ہے، دین الہی کی نصرت نہیں کی۔ یہ لوگ مجرم ہیں، اور مجرمین کا حشر کہاں ہوگا؟ الی جہنم، ان کی غایت جہنم ہے۔ ممکن ہے یہ اپنی غایت، اپنی فکر کے اندر کچھ بھی رکھتے ہوں، فکری غایات سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جس غایت کی حب ان کے اندر ہے، جن مقاصد کے راستے کو یہ لوگ اب اس حب کے ساتھ طے کر رہے ہیں، وہی مقصد حاصل ہوگا۔ اگر راہ جہنم اختیار کی ہے، راہ نار اختیار کی ہے، راہ جرم و راہ معصیت اختیار کی ہے، دین مبین الہی کو، دین مبین اسلام کو تنہا چھوڑا ہے، انبیاء کی نصرت نہیں کی، وہ اولیاء الہی اور اس حیات کے اندر جن کی اطاعت ان کا فریضہ تھا، جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو خدا نے ان کی اطاعت کے لیے لازم قرار دیا، چاہے وہ معصومین کی شکل میں ہوں، چاہے وہ ولی فقیہ کی شکل میں ہو، ان کی اگر اطاعت نہیں کی، یہی شناخت انسان کو چاہیے، اگر ان کی اطاعت نہیں کی تو پھر انسان جہنم کی غایت کی طرف سفر کرتا ہے، خود انسان سفر کر رہا ہے اس غایت کی طرف، یوں نہیں کہ قیامت میں اسے سفر کروایا جائے گا، نہیں، اسی دنیا میں ہی انہوں نے جہنم کی طرف سفر کیا ہے، جہنم کے دہانے پر پہنچے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ہر روز جہنم کے اندر گرنے کی پریکٹس کی ہے، مشق کی ہے۔ یہ اعمال انسان کو دن بدن اس غایت کی طرف لے کے جاتے ہیں جس غایت کی خاطر یہ اعمال انجام دیے گئے ہیں۔ وہ غایت کیا چیز تعین کرتی ہے؟ وہ غایت حب تعین کرتی ہے، محبت تعین کرتی ہے، چاہت تعین کرتی ہے، انسان کی ترجیح انسان کی غایت کو معین کر دیتی ہے، انسان کا عملی قدم اس طرف اٹھتا ہے جس کی طرف اس کا دل چاہتا ہے، جس طرف اس کی معرفت ہوتی ہے، جس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، وہ وہی چیز ہوتی ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کی بنیاد معرفت ہے۔ جس چیز کی اسے شناخت ہے، جس چیز کی اسے معرفت ہے، جس چیز کو وہ اہمیت دیتا ہے، اسی سے محبت کرے گا، اسی کو ترجیح دے گا، اور غایت بھی اس کی وہی چیز تعین کرے گی، مقصد بھی اس کا وہی ہوگا، عملاً اس کی آخری قرارگاہ و منزل بھی وہی ہوگی جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اس قانون اور دستور کے مطابق ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، سونپ دیا جائے گا، انہیں ہانکا جائے گا، انہیں لے جایا جائے گا، کس طرف؟ جہنم کی طرف۔ یعنی وہ مقام ظہور ہے، مقام تجلی ہے اس چیز کی جو دنیا میں انسان نے انجام دیا ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم آیات الہیہ سے، آیات قرآنیہ سے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق ہدایت حاصل کریں، اور بارگاہ رب العزت میں خاضع ہو کر دعا کریں کہ خدایا ہمارا حشر قرآن کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر اہل بیت کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر متقین کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر ائمہ ہدی و انبیاء کرام کے ساتھ فرمانا۔ بار الہ ہمیں جہنمیوں کے راستوں سے بچا، ہمیں ذلت کے راستے سے بچا، طاغوتوں کے راستے سے بچا، ہمیں نظام الہی کے راستے میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔